السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو سب سے زیادہ گونج ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی ہے۔ اپوزیشن نے جو آئینی معاملات ہیں ان پر غور شروع کر دیا ہے، اور اب یہ سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ کیا اسپیکر اسد قیصر کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، یا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ڈائریکٹ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی؟ کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو رواں ہفتہ ہے اس میں تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کروا دی جائے گی۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے اس کا تعین تو وقت ہی کرے گا، لیکن آئینی طور پر کچھ پیچیدگیاں ہیں جن کا سامنا ہے اپوزیشن کو۔ وہ پیچیدگیاں کیسے دور ہوں گی؟ اسی تناظر میں مولانا فضل الرحمان آصف زرداری کی آج ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ کل شہباز شریف اور آصف زرداری پھر ملیں گے، اور تحریک عدم اعتماد کا معاملہ انتہائی تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عوامی مارچ کو لے کر بھی خاصی متحرک ہے۔ یہ دو پیرالل معاملات کیسے نبھا پائے گی پیپلز پارٹی، اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ لیکن ارشاد صاحب، ایک اور جو حکومت کی جانب سے صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور جس میں جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ فیک نیوز دینے والے کی سزا 3 سال سے 5 سال کر دی گئی ہے، اور پہلے یہ قابل ضمانت جرم تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ناقابل ضمانت ہے۔ یعنی اب بندہ پہلے اندر ہوگا، اس کے بعد تحقیقات ہوں گی خبر سچی تھی یا جھوٹ تھی۔ بہرحال ارشاد صاحب تحریک عدم اعتماد پہ آئیں گے، لیکن یہ نوبت کیوں آئی ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ ایک ایسی قانون سازی کر رہے ہیں جس کو کوئی بھی حلقہ، اپوزیشن، ہیومن رائٹس کی کونسل، صحافتی تنظیمیں، وکلاء سب مسترد کر رہے ہیں؟ مجھے خود حیرت ہے اس وقت حکومت کے صحافیوں کی مختلف تنظیموں کے ساتھ APNS، CPNE، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس کا مرکزی نقطہ جو ہے فیک نیوز ہے۔ اب وہ مذاکرات چل رہے ہیں اور اسی دوران آپ ایک آرڈیننس لے کے آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر اپوزیشن کی یہ بات جو ہے وزنی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی ایجنڈا ہے۔ یا تو حکومت واقعی خوف زدہ ہو گئی ہے اپنے مخالفین سے، اور کچھ لوگ تو اپوزیشن کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب حکومت کے اسکینڈل آنے والے ہیں تو ان پر پردہ پوشی کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا بھی عرصہ دراز سے یہ گند گھول رہا ہے معاشرے میں، فیک نیوز بھی چل رہی ہے۔ ذمہ دار صحافیوں نے، صحافتی تنظیموں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آزادی ذمہ داری کے ساتھ ہوگی، مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حتیٰ کہ عزت کے قوانین کو مضبوط کرنے کی بات بھی ہمیشہ ہوئی ہے، لیکن اچانک یہ آرڈیننس آ گیا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے ہفتے کے واقعات ہوئے، ایک شخص کو پکڑا بھی گیا اسی سلسلے میں، اس سے متاثر ہو کے حکومت نے یہ اقدام کیا ہے۔ جی دیکھیں، فیک نیوز بالکل قابل مذمت ہے، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ سوشل میڈیا پر، نہ ریگولر میڈیا پر، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر۔ کردار کشی، الزام تراشی، پگڑیاں اچھالنا، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کسی مہذب معاشرے میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا گند جو ہے اس کو ہم ریگولر میڈیا پر برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر جب آپ اس طرح کے، اس میں سب سے جو میرے نقطہ نظر سے خوفناک بات ہے کہ آپ پولیس کو اور FIA کو یہ اختیارات دے رہے ہیں کہ بندے گرفتار کریں گے پھر ثابت کرتے رہیں گے۔ یعنی آپ نے ایک جھوٹی سچی FIR لکھوائی اور آپ گرفتار کرنے پہنچ گئے، اور آپ کو وارنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ عجیب بات ہے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ایک رپورٹر جو ہے، ایک صحافی ایک خبر دیتا ہے جی، اور وہ بتاتا ہے کہ فلاں مشہور شخصیت کی شادی ہو رہی ہے یا طلاق ہو رہی ہے، فلاں جو ہے وزیر مستعفی ہو رہا ہے یا اس کو وزیر بنایا جا رہا ہے، حکومت فلاں آرڈیننس لا رہی ہے۔ اب خبر 100% درست ہے، اچانک وہ فیصلہ ملتوی ہو جاتا ہے۔ جی، اسی دوران ایک درخواست جاتی ہے، اس کو پکڑ کے آپ اندر کر دیتے ہیں اور اس کو پھر محسن بیگ بنا دیتے ہیں۔ جب تک وہ واقعہ ہوگا ظہور پذیر، اس وقت تک اس شخص کی جس کو آپ نے گرفتار کر لی ہے اس کی عزت آپ نے اچھال دی، اس کو بے عزت کر دیا، اس کو تکلیف آپ نے پہنچا دی۔
وہ کیسے اس کا ازالہ ہو سکے گا؟ بالکل ٹھیک. یہ نیب سے ملتا جلتا ویسے ہے؟ نہیں، نیب سے زیادہ ہے. نیب کا تو پھر کوئی قانون ہے، اس کے اندر کوئی لاجک ہے، اس میں تو کوئی لاجک ہی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ اس پہ گفتگو ابھی ہم کریں گے. شاید خاقان عباسی صاحب تشریف فرمائے ہیں، تو ہم میرے خیال ہے عدم اعتماد کے موضوع پر آتے ہیں. جناب عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ جاوید لطیف صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ پشت پناہی نہ کرے یا پیچھے نہ ہو، عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ بیساکھیوں کے جب تک بیساکھیاں ہٹیں گی نہیں، اس وقت تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. تو کیا اب بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ تیار ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے ابھی جاوید لطیف صاحب کی بات کی ہے، اگر میں اس کو صحیح پیرائے میں سمجھاؤں تو وہ بات درست نہیں ہے. ہمیں کسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو، جو غیر آئینی مداخلت ہے وہ ختم ہو. تو یہ جب بیساکھی ہٹیں گی تو عدم اعتماد خود ہی ہو جائے گا. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آج یہ حکومت ان بیساکھیوں کے کنارے، ان سہارے اور ان ٹیلی فون کالوں کے سہارے قائم ہے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پشاور سے ارکان اسمبلی کو فون آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ابھی بیساکھیاں بھی قائم ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. جی، اسی لیے ہم نے پارٹی نے مناسب سمجھا کہ ہم یہ عوام کے سامنے رکھ دیں کہ آج بھی یہ غیر آئینی مداخلت ہونے کی کوشش ہے. اور یہ ہم ابھی سے بتا دیں کہ یہ چیزیں ہم کم از کم ملک ان کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں کچھ ممبران نے بتایا کہ ہمیں دھمکیاں دی گئیں اور ہمیں کہا گیا کہ آپ خلاف ووٹ نہ دیں. اچھا، تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. تو اس لیے ہم نے کل یہ بیان عوام کے سامنے رکھ دیا جماعت نے کہ جب بھی معاملات ہوں گے تو یہ چیزیں اس تناظر میں ضرور دیکھی جائیں. یہ آپ کی جماعت کے ممبران ہیں، اپوزیشن کے ممبران ہیں، یا حکومتی پارٹی کے ارکان ہیں؟ جی، جو لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اچھا، پی ٹی آئی کو، یہ زیادہ تر ان لوگوں نے شکایت کی ہے. عباس صاحب، میثاق جمہوریت میں میاں نواز شریف صاحب نے، محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا کہ اب ہم لوٹوں کو قبول نہیں کریں گے، وفاداریاں نہیں بدلی جائیں گی. لیکن اب جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، سارا زور جو لگ رہا ہے وہ تحریک انصاف کے ممبران پر لگ رہا ہے کہ انہیں منحرف کر کے یا باغی بنا کر تحریک عدم اعتماد کامیاب کرائی جائے. تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ یہ انحراف نہیں ہے اس میثاق جمہوریت سے اور جمہوری قدروں سے؟ یہ آپ اس کو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی مفاد کے لیے جماعتیں انہوں نے نہیں بدلیں، ان پر دباؤ تھا، غیر آئینی دباؤ تھا. تو ہر شخص کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر شخص یہ دباؤ قبول نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ اپنی جماعتوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے. تو آج وہ لوگ وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست یہاں پر نہیں ہے. تو اگر کوئی بھولا ہوا گھر آنا چاہے تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی زندگی ہی وفاداریاں تبدیل کرنے میں لگی ہے اور جہاں مفاد ملا، ان کو واپس لینا مناسب نہیں ہوگا. جی عباسی صاحب، نہیں، آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو لوگ ضمیر کی آواز کے نام پر یا قومی مفاد کے نام پر وفاداریاں بدلتے ہیں، انہیں عدم اعتماد کی تحریک میں شریک نہ کیا جائے، حکومت کے خلاف کھڑا نہ کیا جائے، اور آپ کی پارٹی ان کو قبول بھی نہیں کرے گی؟ جی بالکل. جو ایسے لوگ ہیں جو متواتر پارٹیاں بدلتے ہیں مفاد کے لیے، کسی اور وجہ سے نہیں، تو ان کو قبول کرنا مناسب نہیں ہوگا. حالانکہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ قبول کر لیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو قبول کرنا چاہیے. لیکن عباس صاحب، پھر تو تحریک انصاف میں صرف عمران خان اور اسد عمر رہ جائیں گے، آپ کی پارٹی میں بھی آپ رہ جائیں گے یا 2-4 اور لوگ رہ جائیں گے، باقی تو سارے ماشاءاللہ کاف لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں اور تحریک انصاف میں ہر پارٹی کی سیر کر چکے ہیں.
نہیں، وہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن ایسے اس سے بھی زیادہ لوگ وہ ہیں جو کسی دباؤ کے تحت پچھلی دفعہ اپنی جماعتیں چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ انہوں نے ہمیں بارہا میں بتایا ہے کہ کس قسم کا دباؤ تھا۔ پچھلا الیکشن جو ہے وہ تو ایک مثالی الیکشن تھا، میرا خیال ہے اس ملک میں ایک عبرت حاصل کرنے والا الیکشن تھا، تو اس میں اگر کوئی لوگ دباؤ برداشت نہیں کر سکے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ ان کو لینا مناسب ہوگا، لیکن جو لوگ پروفیشنل ہیں اس کام میں ان سے ذرا بچنا چاہیے۔ جی اچھا عباسی صاحب، اب اس سے پہلے نون لیگ کہتی رہی جی لوگ آپ سے رابطے میں ہیں، پھر جب یہ طریقہ عدم اعتماد کی موو تھوڑی ایکسیلریٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی طے ہو گئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں حکمراں بینچ میں آپ کے ساتھ جن کے معاملات طے ہونے کے قریب ہیں یا طے ہو چکے ہیں، اور وہ اس بیس پہ آپ کو طریقہ عدم اعتماد میں سپورٹ کریں گے کہ کمنگ الیکشن میں آپ ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ دیں گے ان کو؟ دیکھیں، یہ جن لوگوں کی تعداد ہے جو چاہیے، 162 163 لوگ تو اپوزیشن کے ساتھ ہیں، تو 8-9 کی بات ہے، تو اس سے بہت زیادہ لوگ چھوڑ کر پی ٹی آئی کو آنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ان کی ایک ضرورت ہوگی کہ ان کی سیاست کا تسلسل برقرار رہے، ورنہ ہر شخص اپنی سیاست کو تو اکٹھا کو تو آگے بڑھانا چاہتا ہے نا۔ تو ہم بھی دیکھ لیں گے جہاں پر ہم کسی سے ٹکٹ کا وعدہ کر سکتے ہیں اور وہ ایسا شخص ہے جس کو پارٹی قبول کرتی ہے، اور وہاں پر ہمارے پاس گنجائش موجود ہے۔ کچھ حلقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو مختلف طریقے سے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر کوئی ابھی تک کسی سے وعدہ نہیں کیا عباسی صاحب جہاں آپ پر نے؟ ہم نہیں اکوموڈیٹ کر سکتے تو ہم بتا دیں گے۔ ابھی تک کسی سے وعدہ نہیں کیا، کسی کو کمٹمنٹ نہیں دی گئی آپ کی جماعت کی جانب سے ٹکٹ کی؟ دیکھیں، ٹکٹ کے وعدے جو ہوتے ہیں وہ لکھ کر نہیں کیے جاتے، لیکن اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتا ہے کہ میں اپنی جماعت چھوڑ کے آ رہا ہوں، تو وہ سیر کرنے تو نہیں آئے گا، مستقل آپ کے ساتھ رہنے آئے گا، اور آپ نے اس کی سیاست کا بندوبست کرنا ہے۔ تو یقیناً ٹکٹ کا بات وہ نہ بھی کریں تو یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ٹکٹ ان کو ملے گا اور وہ اس جماعت سے الیکشن لڑیں گے۔ یہ جہانگیر ترین صاحب کی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے چرچے ہیں، تو یہ ملاقات ہو چکی ہے اور کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں، مجھے اس کسی ملاقات کا علم نہیں ہے، تو اگر ملاقات کا علم نہیں ہے تو کمٹمنٹ کا علم ہونا بھی ذرا مشکل کام ہے۔ صحیح۔ یہ جو کل شہباز شریف صاحب سے ملاقات آصف زرداری صاحب کی متوقع ہے، تو اس میں یہ طے ہو جائے گا کہ کون سی تاریخ کو، اس ہفتے یا اگلے ہفتے تاریخ عدم اعتماد پیش ہوگی ایک، اور دوسرا یہ سپیکر کے خلاف پہلے پیش ہوگی یا ڈائریکٹ عمران خان کے خلاف پیش ہوگی؟ دیکھیں، یہ مشاورت کا عمل ہے جو جاری رہے گا۔ یہ پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، کل بھی ہوں گی، یہ ملاقاتیں اب جاری رہیں گی، کیونکہ ہر روز نئے معاملات، نئی ڈیولپمنٹس آتی ہیں، تو ٹاپ لیڈرشپ ہی ان کو ڈسکس کرتی ہے۔ تو کل بھی ملاقات ہے، تو کب ہوگی عدم اعتماد یہ تو جس دن فائل ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے تو نہ اس بات کی تشہیر کی جاتی ہے، نہ ہی مناسب ہوتا ہے، تو وہ ڈیٹ تو اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگی، اور آپ کو علم ہوگا جب عدم اعتماد کی پٹیشن فائل ہو جائے گی۔ نہیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ امکان موجود ہے کہ وزیر اعظم روس کے دورے پر ہوں اور پیچھے ان کے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے۔ اس سے یہ تاثر تو ابھرے گا کہ یہ کسی کے اشارے پر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم تو بہرحال پاکستان کے ہیں۔ نہیں، وہ روس پہ ہوں یا جہاں بھی موجود ہوں، اس سے کوئی عدم اعتماد کو فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ دورے تو ایک دن کے ہوتے ہیں، عدم اعتماد کا پروسیس تقریباً 10 دن کا پروسیس ہو سکتا ہے۔ جی نہیں، اگر اس ایسے ہی مختلف قیاس آرائی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، قیاس آرائی ہے، لیکن اگر اس دن پیش ہوتی ہے، اسی دوران پیش ہو، تو یہ تاثر تو ابھرے گا کہ یہ ان کے دورے کو سیبوٹاج کرنے کی یا کسی روس کے مخالف حلقے کی اشارے پر ہو رہی ہے۔ نزاکت تو اس میں ہوگی ایک سفارتی۔ نہیں، پھر آپ کی رائے کو لے کر ہم نہیں کریں گے اگر یہ تاثر ہوتا ہے کہ روس کے دورے کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم روس جا رہا ہے، ہاں، ورنہ وہ پچھلے بیچارے 4-5 مہینے سے تو بائیڈن کی کالوں کا انتظار کرتے رہے، وہ ٹیلی فون نہیں آئی، پھر اولمپکس دیکھنے چین چلے گئے،
تو اب روس نے دعوت دی ہے, بہت اچھی بات ہے, پاکستان روس کے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے. تو آپ کی رائے کو لے کے اس ایک دن ہم نہیں کریں گے. جی چین کے دورے کی کوئی اہمیت نہیں ہے عباسی صاحب؟ میں کہا وہ اولمپکس کے لیے گئے تھے, وہاں پر اولمپکس انہوں نے دیکھے ہیں, اس کی اہمیت ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ پی ڈی ایم کا تو اجلاس چونکہ اس معاملے میں ہو چکا ہے اور آپ سیکرٹری جنرل ہیں, یہ طے ہو چکا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد 60 دن میں, 30 دن میں, 50 دن میں اسمبلی توڑ دی جائے گی اور نئے الیکشن کرائے جائیں گے؟ اس پر اتفاق ہے سب جماعتوں کا؟ نہیں, یہ مشاورت بھی جاری ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک نئی حکومت بنانے میں کوئی مقصد ہے یا اس سے کوئی معاملات حل ہوں گے یا اس سے کوئی ملک کی بہتری ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کے بعد نئے الیکشن ہی دیکھیں. جی اچھا بھائی صاحب, یہ جو پیکا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے, حکومت تو خیر یہ جواز دیتی ہے, 2016 میں آپ کی حکومت تھی, اس وقت یہ بنایا گیا اور اس وقت بھی سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی گئی تھی. انٹینشنز کیا ہیں سر؟ یہ فیک نیوز کے نام پہ جو ڈریکونین لاز جو تنظیمیں اس کو صحافتی تنظیمیں وکلاء دیگر مسترد کر رہے ہیں وہ اس کو ڈریکونین کہتے ہیں. اب انٹینشن کیا ہے حکومت کی, اور جاتے ہوئے کیا ہر حکومت کے لیے یہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں انٹینشن تو بدنیتی ہی ہو سکتی ہے, اور فیک نیوز ہوتی کیا ہے؟ نیوز ہوتی ہے, وہ تو بعد میں کوئی اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے یا حقائق پہ مبنی ہے یا نہیں ہے. تو جو باتیں اس ایکٹ میں لکھی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو ملک کا وزیر اعظم ہی اندر ہو جائے گا. اچھا, جو جلسوں میں جھوٹ بولتا ہے اس کے وزیر اندر ہو جائیں گے جو پریس کانفرنسوں میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو ایک بڑی مذہقہ خیز بات ہے. اور جو ہم نے جب یہ ایکٹ کیا تھا یہ 2 سال پارلیمان کی کمیٹیوں میں رہا تھا. یہ ترمیم یہ سینٹ میں گیا, وہاں پر اس پہ ترمیم اپوزیشن نے کی, پی ٹی آئی بھی اس میں شامل تھی, عارف الوی صاحب صدر پاکستان قومی اسمبلی میں خود اس کمیٹی میں تھے. 2 سال یہ کمیٹی کے اندر بحث ہوتی رہی اس پر. پھر یہ سینٹ میں گیا, وہاں پر بھی ترامیم ہوئی, واپس قومی اسمبلی میں آیا اور وہاں سے پاس ہوا. اس کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ ملک میں 4G 5G آ رہا تھا, ایکسیس بڑھ رہا تھا عوام کا, تو اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو آج ہیں. تو یہ ایک بہتر مقصد کے لیے تھا, اور اس نے یہ ایک سپورٹ پرووائڈ کی, اور اس کے اندر تمام جو CRPC کے ایلیمنٹس تھے وہ موجود تھے. یہ ڈریکونین لا نہیں تھا. اب اس کو کنورٹ کر کے وقتی کسی کو اندر کرنے کے لیے, کسی کو باہر کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جس پہ الزام لگائیں. یہ شوق ہوتا ہے ہر فیشسٹ حکومت کا کہ اس کے پاس اس قسم کے قانون ہو جو وہ استعمال کر کے میڈیا کو دبا سکے اور عوام کی آواز کو دبا سکے. آپ کے سامنے محسن بیگ صاحب کا کیس ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اس قسم کی چیزیں آپ اور بھی دیکھیں گے, لیکن یہ قانون کبھی مستقل نہیں ہوتے. اور آپ چیلنج کریں گے عباسی صاحب اس کو چیلنج کریں گے؟ جو بھی میں یار کس چیز کو چیلنج کروں گا؟ میں ہمارا تو سارا دن ہی, اگر آپ فیس دے دیں وکیل کی تو میں چیلنج کر دیتا ہوں. اس لیے یہ معاملے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کل جو حکومت آئے گی اس کو واپس کر دے گی. جو قانون بدنیتی پر بنایا جاتا ہے وہ عام طور کے اپنے خالق کو ڈستا ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, ایک خبر یہ بھی ہے کہ جب اپوزیشن نے جو آئینی تقاضے ہیں ان پہ غور ڈالا تحریک عدم اعتماد کو لے کے, تو جو پیچیدگیاں ہیں ان کو لے کر خاصی تشویش بھی ہوئی ہے. کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپشن سامنے رکھا گیا کہ موجودہ اسپیکر کے ہوتے ہوئے آپ کی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اپوزیشن کلیم کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے استعفے لے لیے جائیں, لیکن استعفے جو ہے وہ اسپیکر کی ثوابدید ہے, وہ کتنا وقت لے لیتے ہیں ان کو قبول کرنے میں. تو بہت سی پیچیدگیاں ہیں. آئینی معاملات پہ بھی غور و خوض شروع ہو گیا. مولانا آصف زرداری ملاقات, کل شہباز شریف آصف زرداری صاحب کی ملاقات پھر متوقع ہے.
معاملہ ہے تو سیریس، اور جس طرح آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اب گھبرانا نہیں ہے، اتنا لائٹر نوٹ پہ تو نہیں ہوگا جس طرح وزیر اعظم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. خیر وزیر اعظم کو تو ایسی باتیں ہی کہنی چاہیے، اور وزیروں کو بھی. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب حکومتوں کے جانے کے فیصلے ہو چکے ہوتے تھے، نوٹیفیکیشن تیار ہو چکا ہوتا تھا، اس وقت بھی وزیر اعظم اور ان کے وزیر یہی کہہ رہے ہوتے تھے سب اچھا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. تو وہ تو خیر ایسی بات نہیں ہے. اس وقت جو دو معاملات ہیں میرے خیال زیر بحث ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ متفق ہے کہ جی بس اسمبلیاں توڑ دیں اور نئے الیکشن کرائیں، لیکن کچھ جماعتیں اس پر تیار نہیں ہوں گی، کچھ ارکان ان کی اپنی جماعتوں کے تیار نہیں ہوں گے کہ اس وقت وہ الیکشن میں جائیں اور جو عوام کا غم و غصہ ہے اس کا وہ نشانہ بن جائیں. ایک بات. دوسرا ان کے مد نظر یہ ہے کہ اگلے 1.5 سال ہم نے اگر گزارنے ہیں، ایک اپوزیشن جماعت عدم اعتماد کامیاب کرنے کے بعد حکومت بنا لیتی ہے، تو اگلے سال 1.5 سال تک تو پھر ان کو سب کچھ بھگتنا ہوگا، اور عمران خان صاحب ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر الیکشن میں جائیں گے. یہ بھی ایک ہے. اچھا، یہ سپیکر کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 مشکلات ہیں. جی، اگر سپیکر ہیں تو یہ جو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی تو ووٹنگ اوپن ہوگی. جی، یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہے، اوپن ہوگی. اس میں اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا لکھ دیتی ہے خط کہ کوئی ممبر اس میں عدم اعتماد میں حصہ نہیں لے گا، اس صورت میں جو ممبر بھی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالے گا وہ نااہل تصور کیا جائے گا. لیکن جب تک کوئی ہم خیال گروپ اناؤنس نہ ہو جائے. ہم خیال گروپ اس وقت اناؤنس ہو سکتا ہے جب اکثریت میں آپ ہوں. جی، اقلیت کا گروپ نہیں ہوتا. گروپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک اکثریتی گروپ یہ فیصلہ کر لے کہ جی ہماری جماعت کا فیصلہ یہ ہے. نہیں، حکومت کے ایک اندر گروپ 8 لوگ نہیں فیصلہ کر سکتے. جی، فیصلہ اکثریت کا ہوگا. ایک جماعت کے 150 ارکان ہیں اور اس میں سے 76 ارکان یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب ہماری جماعت کی ہم اعتماد نہیں رکھتے وزیر اعظم پر، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 12 20 25 لوگوں کا ہم خیال گروپ نہیں بن سکتا؟ نہیں، یہ ایسا گروپ نہیں بن سکتا. اچھا، اس آئین میں اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا، وہ جو 10 ممبر یا 8 ممبر یا 15 ممبر ووٹ دیتے ہیں، یہ وزیر اعظم اسپیکر کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ تو نااہل ہو چکے ہیں، ان کا تو ووٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. پھر بات وہیں کے وہیں رہے گی، وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے ووٹ. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ارکان اگر استعفیٰ دیتے ہیں، اسپیکر کی مرضی ہے وہ 10 دن لگائے، 4 مہینے لگا دے، جو مرضی اس دن حکومت اسی وزیر اعظم کی ہوگی وہ ان کو راضی بھی کر سکتا ہے. تو یہ پیچیدگیاں ہیں. لیکن بات اصل وہی ہے جو جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور جاوید لطیف نے کہہ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہوگی تو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. بلکہ اس سے آگے کہنا یہ چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہوگی تو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہی نہیں ہوگی. تو اسپیکر کے خلاف اگر پہلے تحریک آ جاتی ہے اور اس میں تو بیلٹنگ جو ہے وہ ووٹ بھی سیکرٹ بیلٹ ہے، وہ تو کبھی امکانات ہیں کہ اپوزیشن یہ اپسیٹ کر سکتی ہے. وہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب کے باوجود ہائی مورل گراؤنڈز پہ خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ بات 2 چیزیں ہیں. اپوزیشن جو ہے اس وقت اپنے اس بیانیے سے اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتی ہے، اسمبلیاں توڑتی ہے، تو وہ اپنے اس بیانیے کو زک پہنچائے گی، نقصان پہنچائے گی، جس کے تحت پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے، منتخب حکومت کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی، منتخب وزیر اعظم کو. یہ بیانیہ تھا نا ان تمام جماعت. خان صاحب نے اتنے یو ٹرن لے لیے، اپوزیشن نے لے لیا، تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے، لے لیں، ہم نہیں روک رہے، لیکن پھر یہ بات نہیں کہیں کہ جی کوئی نہیں کرنے دیتا. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آپ یہ کر رہے ہیں، تو آپ نے تو یہ شور ہی یہ مچایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، کہ جب آپ کے مداخلت آپ کے خلاف چلی جائے تو وہ ناجائز ہے، غیر آئینی ہے. آپ کے ساتھ آ جائے، آپ کے حق میں چلی جائے تو وہ جائز ہے. یہ تو بات دوہرا معیار تو پھر نہیں چلے گا نا. باقی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت کو عمران خان صاحب کو اپنی
اداؤں پر بھی غور کرنا چاہیے، اپنی پالیسیوں پر بھی غور کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اپنے ساتھی، قریبی ساتھی، ان کی پارٹی کے ارکان، ان کے حلیف ان سے برگشتہ کیوں ہیں؟ اگر وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی دباؤ ہے، کوئی ترغیب ہے، یا ان کا رویہ ہے؟ کارکردگی بھی تو بڑا اثر ہے نا اس میں، کارکردگی کا تو بھی اثر آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ کارکردگی دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کی پنجاب میں جو کارکردگی رہی، ووٹرز نے وہ کیا، ارکان نے تو نہیں چھوڑا ان کو۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کا اپنا جو رویہ ہے، اب جو یہ مل رہے ہیں، یہ 3.5 سال تو کوئی میل ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ بالکل ایسے ہے ارشاد صاحب، جو صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی، اس کی جو وزراء کرام ہے، وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت برائے اطلاعات، ان سے ملاقات تھی لیکن واک آؤٹ کر دیا صحافتی تنظیموں کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے۔ بریک کے بعد فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے اس معاملے پہ جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب نے۔ فاروق صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ فاروق صاحب، ایک آرڈیننس آیا، پیکا ترمیمی آرڈیننس جو ہے، اس میں جعلی خبر دینے پہ سزا 3 سال سے 5 سال بڑھا دی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ قابل ضمانت تھا جرم، اور اب ناقابل ضمانت بھی اس کو کر دیا گیا ہے۔ ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ بھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ یہ قانون سازی کر رہے ہیں؟ کیا حکومت خود پارلیمان کو بے وقت نہیں کر رہی؟ نہیں، دیکھیں، کسی صورت بھی کو بے وقت کرنے کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آرڈیننس آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہمارے آئین کا ایک حصہ ہے، اور آرڈیننس نے بھی پارلیمنٹ سے جا کے ویٹ ہونا ہوتا ہے، اس نے قانون بننا ہوتا ہے۔ باقاعدہ قانون بننے کے حوالے سے تو وہ ایک سیٹ پیریڈ ہوتا ہے، اس خاص پیریڈ کے دوران آپ آرڈیننس بھی جاری کر لیتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ کا سیشن ان سیشن نہیں ہے تو اس وقت جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے۔ جب پارلیمنٹ کا سیشن ان سیشن ہوگا تو اس کو باقاعدہ طور کے اوپر، قانون کے طور کے اوپر بھی پیش کر دیا جائے گا اسمبلی میں، اور اسمبلی میں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی ہو جائے گی، اس کے اوپر جو ہے وہ بحث بھی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں، ہم کوئی نیا کوئی قانون نہیں لے کر آ گئے۔ یہ پیکا کا جو پورا پاکستان کا جو الیکٹرانک سائبر کرائم کا جو یہ ایکٹ ہے، یہ تو پی ایم ایل این کی حکومت 2015-16 کے اندر یہ لے کر آئی تھی۔ اس کے اندر بہت ساری شکیں انہوں نے ایڈ کی تھی۔ ہم نے تو صرف کوئی نیا آفینس بھی ایڈ نہیں کیا، ہم نے اس میں جو ترمیم لے کر آئے ہیں، جو امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں، اس میں سزا 3 سال تھی، اس کو 5 سال کر دیا سیکشن 20 کی، اور جو وہ نان کوگنیزیبل تھا، جس میں ناقابل دست اندازی جرم تھا، اس کو کوگنیزیبل افینس کر دیا ہے، قابل دست اندازی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نان بیلیبل افینس ہو گیا۔ اور اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، جس قسم کا کنٹینٹ وہاں پر آ رہا ہے، جس قسم کی فحش گفتگو وہاں پر ہو رہی ہے، جس قسم کی فیک نیوز وہاں کے اوپر پھیلائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایسی چیزیں وہاں پر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہمارے دشمن ممالک بھی ہیں، وہ بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ تو اس کا راستہ تو روکنا ہے، اور راستہ روکنے کے لیے ہمیشہ قانون کی ڈیٹرنس ہوتی ہے، اور وہ ڈیٹرنس ہونا بہت ضروری ہے۔ فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، گند اچھل رہا ہے، میں تو اتفاق کرتا ہوں جو بھی سوشل میڈیا کے اس گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہے، میں اس تو متفق ہوں، اور ہمارے جو ذمہ دار صحافی ہیں وہ سب متفق ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اچانک جو آپ کو سوجی کے آرڈیننس لایا جائے، مخالفین یہ کہتے ہیں کہ کچھ شخصیات کو، کچھ لوگوں کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کچھ سوچا گیا، ورنہ یہ چند دن پہلے بھی ہو سکتا تھا، چند دن بعد بھی ہو سکتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ نے پولیس کو، ایف آئی اے کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ کسی وارنٹ کے بغیر وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، چھاپہ مار سکتے ہیں، تو اصل میں آپ نے پولیس کے اور ایف آئی اے کے اختیارات بڑھا دیے۔ اور ہمارے ہاں پولیس اور ایف آئی اے جو کچھ کرتی ہے وہ آپ کے سامنے آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا تذکرہ ہوا، ایک شاید ڈائریکٹر کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو۔ تو اس سے تو ایک بدحواسی سی حکومت کی سامنے آتی ہے کہ اچانک کیا ہوا کہ راتوں رات یہ ایک دن سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے کیا گیا، اور دوسرے دن اسی دن شام کو آرڈیننس جاری ہو گیا۔
نہیں دیکھیں کسی صورت بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حکومتی لوگوں کے ارد گرد یہ معاملہ گھومتا ہے. بنیادی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب قانون بنتا ہے تو پھر وہ جنرلی سب کے لیے بن جاتا ہے. جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا یہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگا, اور سب کو پتہ ہے یہ قانون ہے. تو لوگ بغیر سورس کے, بغیر اتھینٹک نیوز کے کوئی بھی فیک نیوز پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کسی صورت بھی نہیں کرے گا. اور جہاں تک رہے گی بات کورٹس کے حوالے سے, کسی کورٹ کی آبزرویشن آئی ہے تو وہاں کورٹس ہوتی کس لیے ہیں؟ ہوتی کورٹس اس وجہ سے ہیں کہ قانون کا جو ہے وہ ناجائز استعمال نہ کیا جائے, قانون کا بیجا استعمال نہ کیا جائے. قوانین بنائے اس وجہ سے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ شتر بے مہار جو دل میں آیا وہ نہ کرنا شروع کر دیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ 4 دن پہلے ہو جاتا, 5 دن بعد میں ہو جاتا. قانون ایک بہت دیر سے اس کی کمی ایک محسوس ہو رہی تھی, بہت دیر سے ایک سکم موجود تھا. اس حکم کو دور کر کے قانون کو جو مزید مضبوط بنا دیا گیا ہے تاکہ اس کی عملداری قائم ہو, اور اس سے آئندہ جو ہے وہ اس قسم کا جو فیک نیوز کا سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکے. آپ نے سٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا ہے کیا صحافتی تنظیموں سے مشورہ کیا ہے؟ یہ پیکا تو جب بنا تھا 2016 میں اس وقت بھی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا, تو کیا ہی خوب ہوتا آپ مشورہ کر لیتے, اتنا شور نہ بچتا. دیکھیں صرف دیکھیں سن لیں نا, بات یہ ہے کہ ہر کام میں پھر صحافی بیچ میں آ جاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف صحافی تو نیوز کس نے دینی ہے؟ وہ بھائی میرے یہ تو ہر شخص کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. یہ صرف صحافیوں کے اوپر ہی اپلیکیبل ہے. جو بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف صحافی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر 18 کروڑ موبائل فون سمز ہیں, 12 کروڑ 4G کے یوزرز ہیں, 6-7 کروڑ سے زائد تو فیس بک کے یوزرز ہیں, واٹس ایپ کے یوزرز ہیں, آپ کی ٹویٹر کے یوزرز ہیں, بے شمار سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں. شاید ان پلیٹ فارمز کے اوپر بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہوں گے جن پلیٹ فارمز کے اوپر صحافی بھی نہیں ہوں گے. تو بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اس کی عملداری کا جو سلسلہ ہے وہ ایک کسی میکانزم سے ہی چلے گا نا. اس میکانزم کو فالو کیا جائے گا جو ڈیو پروسیس ہوگا. اب یہ فیک نیوز کا معاملہ جو ہے یہ خاصا ابہام ہے. میں ایک خبر دیتا ہوں کسی حکومتی فیصلے کے حوالے سے جو درون خانہ ہوا ہے ہمارے ہاں, جو اس طرح سے رازداری برتی جاتی ہے فیصلوں میں. وہ فیصلہ ہوا ہے کسی جگہ پہ, خبر میں دے دیتا ہوں, کل کو وہ فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے, نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا. یہ فیک نیوز ہوگی یا وہ آپ اس کو میری نیک نیتی سے دی گئی خبر شمار کریں گے؟ نہیں دیکھیں اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. اس میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہم آلریڈی جو میڈیا کے سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ PBA ہے, APNS ہے, CPNE ہے, اس میں صحافتی تنظیمیں ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم ان کو انگیج کیے ہوئے ہیں. آج بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ہماری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی ہے. اس میں ہم فیک نیوز کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں. ایک بات جو آپ نے کی, اگر کوئی ایسی خبر ہے وہ آ جاتی ہے, وہ مس انفارمیشن ہو سکتی ہے, جو آپ کے پاس پورے فیکٹس موجود نہ ہو, پورے حقائق موجود نہ ہو, لیکن اس میں آپ کی انٹینشن کسی کو جو ہے وہ ہارم کرنے کی نہیں ہے, کسی کو ڈی فیم کرنے کی نہیں ہے, کسی کو ذاتی نقصان پہنچانے کی نہیں ہے, تو اس کو اور طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. وہ تو مس انفارمیشن ہے, اس میں آپ اپنی تردید بھی جاری کر سکتے ہیں. اس میں متعلقہ فورم جو ہے وہ کوئی اخبار ہے, ٹی وی ہے یا کوئی سوشل میڈیا ہے, وہ اس کے اوپر اپنی تردید یا اپنا اس کے اوپر جو کریکشن بھی جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے. اور عموماً پریکٹس میں لوگ جاری کرتے بھی ہیں جب فالو اپ ہوتا ہے ان کے ساتھ. میں آپ کو ایک لیکن مثال ایسی دیتا ہوں نیوز جو کہ ڈس انفارمیشن ہے, میں مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی ڈس انفارمیشن ہے, اور اگر کوئی ڈس انفارمیشن ہے جو کہ جان بوجھ کر فیکٹس کو, کنٹینٹ کو جو ہے وہ کنکورڈ کر کے اس کو چینج کر کے اپنی مرضی کا کوئی کانٹیکٹ دینا جس سے کسی کو ہارم کرنا مقصود ہو, تو وہ آپ کی ڈس انفارمیشن ہے. تو فیک نیوز کی تو ڈیفینیشن بڑی واضح ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مس انفارمیشن ہے جو آپ لا علمی میں کرتے ہیں اس کو اور انداز سے دیکھنا ہے, لیکن جو چیز آپ جانتے ہوئے کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کا تعین کرنے کا بھی ایک پورا پروسیس ہے, اسی کے اوپر تو ہم انگیج کیے ہوئے ہیں. اور یہ ڈیفینیشن تو ہمیں جو فراہم کی ہے یہ تو CPNE اور امینڈ نے فراہم کی ہے, جو کہ ایڈیٹرز کا ایک کونسل ہے. جی
فاروق صاحب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جب آپ نے ایف آئی اے کو اور پولیس کو اختیار دے دیا تو یہ ڈیفائن بھی پھر وہی کریں گے، کیونکہ گرفتاری پہلے ہوگی اور ڈیفائن جا کے بعد میں ہوگا کہ یہ خبر درست تھی، مس انفارمیشن تھی، ڈس انفارمیشن تھی یا فیک نیوز تھی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے اس پروگرام میں خبر دی کہ ڈپٹی چیئرمین نیب مستعفی ہو چکے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خبر جب چلی تو نیب نے باضابطہ اس کی تردید جاری کی، 3 دن کے بعد ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا۔ وہ جو درمیان کے 2 دن تھے، اگر کوئی شخص چلا جاتا پولیس کے پاس، ایف آئی اے کے پاس کہ جناب یہ غلط خبر چلی ہے ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، تو اس وقت کون ڈیفائن کرتا کہ خبر درست ہے، مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، درست ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو آپ نے دیکھیں معاملہ یہ ہے، پھر میں آپ کو کہوں گا، پھر اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو آپ نے حوالہ دیا، یہ آپ نے ایک نیوز کا حوالہ دیا ہے، خبر کا حوالہ دیا، یہ کسی کو ڈی فیم کرنے کے حوالے سے، کسی کو ذاتی نقصان پہنچانے کے حوالے سے اس کے اندر کوئی عنصر نظر نہیں آتا، خبر میں نظر نہیں آتا۔ عنصر موجود ہے نا فاروق صاحب، وہ ڈس آن کر دیں، میں نے استعفیٰ دیا ہی نہیں، اوہو آپ سن لیں نا، اگر وہ ڈس آن کر دیتے ہیں یا تردید آ جاتی ہے، ظاہری بات آپ کو اس ادارے کی تردید کے ساتھ چلنا پڑے گا نا، ایٹ لیسٹ کسی کو کوئی کمپلیننٹ تو ہونا پڑے گا نا۔ ادارہ تردید کر چکا تھا فاروق صاحب، ادارہ تردید کر چکا تھا، 2 دن بعد استعفیٰ منظور ہو گیا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو سن لیں نا، میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی کمپلیننٹ ہی موجود نہیں ہے تو پھر ایف آئی اے جو ہے وہ خود سے ایز اٹ از تو کاروائی نہیں نہ شروع کرے گی، وہ کسی کی کمپلین کے اوپر ہی کرے گی نا۔ اگر کسی کا کوئی رائٹ جو ہے وہ ہرٹ ہوا ہے تو وہی کمپلیننٹ بنے گا نا، جب کمپلیننٹ بنے گا تو اس کی کمپلینٹ میں دیکھ لیا جائے گا جان ہے یا نہیں ہے۔ اپوزیشن، آپ کے مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ اس وقت لائے ہیں جب عدم اعتماد کی تحریک کا شور مچ رہا ہے، حکومت کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو اندیشہ یہ ہے، حکمرانوں کو اندیشہ یہ ہے کہ اب ان کے سکینڈلز آئیں گے تو آپ یہ قانون لے کے آئیں۔ بہتر نہیں تھا کہ ہفتہ 4 دن مزید انتظار کر کے، یا وہ جو اجلاس 18 کو آپ نے بلایا تھا وہ بلا لیتے اور اس میں یہ ڈسکشن ہو جاتی، ساری چیزیں آ جاتی، سارے پہلو آ جاتے پارلیمنٹ کے۔ مریم صفدر یہ کہیں کہ یہ بڑا اچھا رسک ہے اور یہ رسک جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں عدم اعتماد کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ان کی تو جو گھبراہٹ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، وہ تو ہر چیز کو جو ہے وہ اس سے لنک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ جس قسم کی ذاتیات کے اوپر، جس قسم کی غیر اخلاقی گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ مراد سعید ہوں، چاہے وہ خاتون اول ہوں، چاہے کوئی بھی شخص ہو، کرنٹ افیئرز کے ٹاک شوز کے پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے جب یہ کی جاتی ہے، جن کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کی کتاب جس نے لکھی ہے اس نے 2 لوگوں سے تو لندن میں معافی مانگ لی ہے، ایک زلفی بخاری سے، ایک انیل مسرت سے، وہ تو خود اپنی کانٹینٹ کے اوپر معافی مانگی ہوئی ہیں۔ ابھی مراد سعید بھی جا کے اس کو چیلنج کر دیں گے لندن کے اندر، پھر ان سے بھی ان کو معافی مانگنی پڑ جائے گی، تو اس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ اس کی پرفارمنس کے اوپر بات، یہ کسی کی جو ہے وہ آپ کارکردگی کے اوپر تنقید کرنے کے اوپر آپ ذاتی کردار کشی کے اوپر اتراتے ہیں، جب آپ کے پاس آرگومنٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں 100% متفق ہوں کہ اس قسم کی الزام تراشی، پھر ارشاد علی میری بات سن لینا، پھر یہ ہے کہ دنیا بھی دیکھے نا۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں نا، میں 100% متفق ہوں کہ الزام تراشی، بےہودہ الزام تراشی، کردار کشی، کسی کو بلا وجہ جو ہے توہین کا نشانہ بنانا، اس کے خلاف سخت قوانین ہونے چاہیے۔ لیکن آپ حتیٰ کہ عزت کے جو قوانین ہیں ان کو اس طرح سخت کیوں نہیں کرتے جس طرح لندن میں سزائیں ہوتی ہیں، یہاں سزائیں دلوائیں ان لوگوں کو؟ آپ وہ راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ وہ قوانین اپنی جگہ پہ موجود ہیں، عمل درآمد کس نے کرنا ہے ان قوانین میں؟ آپ حکومت ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں۔ جی سن لیں جو ہمارے پاس جو اختیارات ہیں، جب وہ اختیارات ہم پھر استعمال کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں جی بڑی سختی ہو گئی ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کارروائی ہونی چاہیے، فیک نیوز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کی پکڑ دکڑ ہونی چاہیے۔ جب کوئی ہم قانون لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی قانون کی ٹائمنگ 4 دن پہلے ہونی چاہیے تھی، 10 دن بعد میں ہونی چاہیے تھی۔ کسی ایک جگہ کے اوپر ہمیں بھی ٹھہر جانا چاہیے، کسی ایک جگہ کے اوپر اس کے نتائج کو جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے۔ آخری سوال یہ فرمائیں کہ یہ عدم اعتماد کا جو شور برپا ہے،
آپ نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا جائزہ لیا، حلیفوں کا جائزہ لیا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیں ہم نے تو پورا جائزہ لیا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی آپ دیکھیں کہ اس کے جائزے کا نتیجہ سامنے آیا. گیس کا بل پاس ہونا تھا، سینٹ کے اندر اکثریت ہے سو کالڈ ساری اپوزیشن کی جو ڈاکوؤں کا گلدستہ بنا ہوا ہے اس کی، وہاں پہ بھی ہمارا گیس کا بل پاس ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اسٹیٹ بینک کا بل بھی پاس ہو جاتا ہے. تو ہماری اکثریت تو جو ہے موجود ہے، اس سے بڑا اور جائزہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے تو اپوزیشن لیڈر تلاشے گمشدہ ہو جاتے ہیں، ان کے تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان کے اپنے سینیٹر طلحہ غائب ہو جاتے ہیں. تو وہ پہلے اپنے 20-25 لوگوں کی فکر کریں جو قومی اسمبلی سینٹ سے ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں یا جو ان کی موو کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. ہمارے لوگ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اتحادی بھی کھڑے ہیں، حکومتی اراکین بھی ساتھ کھڑے ہیں. لہذا کسی قسم کی نہ تو کوئی عدم اعتماد کے اندر کوئی جان ہے، بلکہ یہ عدم اعتماد اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر ہی کرے گی. چند دن آپ ٹھہر جائیں، دیکھیں ہوتا ہے کہ آگے آگے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، وزیر مملکت و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے.